انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کیا جائے اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کا دن چھٹی کا دن رہتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اور بزرگ اور بچے چھٹی کے دن بھی کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں یا کسی کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں بندوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے، اور دن تو فرشتے درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن ایسا عظمت اور بزرگی والا دن ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے غسل کر لیں، پہلے نہا لیں اور مسجد میں پہلے حاضری دیں۔ فرشتے موجود رہتے ہیں نام لکھنے کے لیے، جو شخص پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، تو اس کی فضیلت بھی اسی طرح سے ہے، پہلے آنے والے کی پہلی فضیلت ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ علم سے دوری، علماء سے دوری، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ علماء سے دوری ہو گئی تو علم سے خود بخود دوری ہو گئی۔ عالموں کی لوگوں نے قدر کھو دی، عالموں کی محبت سینے سے نکل گئی۔ جب عالموں سے محبت، علم سے محبت ہی نہیں تو پھر خدا اور رسول سے محبت کہاں ہوگی؟ چونکہ خدا اور رسول کا پیغام سنانے والے کوئی انبیاء تو نہیں آئیں گے، اب عالم ہی سنائیں گے۔ جب عالم ہی کی محبت نہیں تو پھر علم کی محبت کہاں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے تصدق سے علم کی اور علماء کی محبت سینے میں بیٹھائے۔ تو انشاءاللہ آج میری گفتگو پھر علم کے ہی متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیں۔ انشاءاللہ علم کے اوپر گفتگو ہوگی۔ علماء سے تعلق یہ کتنا فائدہ مند ہے، علماء کی محبت کتنا فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا پھل عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بے حساب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ علم ہی کی فضیلت پر، علماء کی فضیلت پر، امام کی فضیلت پر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے آج۔ تڑپ کر سبحان اللہ کہتے۔ تو حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت جل مذکورہ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے
وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں اللہ سے، اس کے بندوں میں وہی خشیت دل میں رکھتے ہیں اس رب العالمین کی کہ جن کے ذہن میں، جن کے دل میں علم کی روشنی ہے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جنہوں نے علم حاصل کیا، خدا کی معرفت حاصل کی، حضور کی عظمت کا علم ان کو ہو گیا، تو وہ چین کی نیند نہیں سوئے بلکہ راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، حضور غوث اعظم کو دیکھیے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیے، حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھیے، حضور تاج الشریعہ کو دیکھیے، حضور شاہ جمال الدین کو، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے۔ جتنی بھی اولیاء کاملین دنیا کے اندر آئے ہیں اور جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ رات کو چین کی نیند نہیں سوئے بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے مقدس کے کلام کی تلاوت کی۔ تو یہ قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے اپنی خشیت ان کے دل میں بیٹھا دی، ڈال دی۔ تو خشیت ہونے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم سے مراد بہت بڑا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک اس قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ قرآن مقدسہ کی ایک دوسری آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب آپ فرما دو، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو تفسیر کے اندر ہے، جو علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، ناشنا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ العلم نور، علم نور ہے، علم اجالا ہے، اندھیرے کو دور کر کے اجالا پیدا کرتا ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے۔ علم قرآن و حدیث کا نور ہے، شریعت کا نور ہے، طریقت کا نور ہے۔ تو جب علم نور ہے تو پتہ یہ چلا کہ علم والا اور بے علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی علم کے ذریعے جب کوئی انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وقت کا محدث بھی کہلاتا ہے، عالم بھی کہلاتا ہے، مفتی بھی کہلاتا ہے، حافظ قرآن بھی کہلاتا ہے، اور اسی علم کی بدولت وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز اور مکرم بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ کہیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے۔ تو اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ وہ علم مراد ہے جو دنیا کے اندر ہے، جیسے سائنس ہے، آرٹس اور بے شمار علوم دنیا کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر علوم پڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ علم مراد ہے؟ اگر اس علم کو نہیں سیکھیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بے شمار علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ کون سا علم ہے اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو وہ علم ہے قرآن اور حدیث، وہ قرآن کا علم ہے،
وہ حدیث کا علم ہے اور وہ نماز کا علم ہے، تو جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، شریعت میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ماں باپ کو چاہیے کہ اسے نماز کا حکم دے، نماز پڑھنا سکھائیں۔ جب وہ نماز مکمل طور پر سیکھ جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے اب اس بچے کو مار مار کے نماز پڑھوائیں۔ تو اب علم ضروری اس معنی کر کے ہے کہ جب بچہ، اب کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز کے تمام تر ارکان، نماز کے اندر فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وضو کے اندر فرض کیا ہیں، غسل کے اندر فرض کیا ہیں، جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان تمام چیزوں کا اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں نماز پڑھے گا تو کیا گناہ ہوگا؟ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، نہیں روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر کیا گناہ پڑے گا؟ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو کیا گناہ پڑے گا؟ صاحب نصاب ہے، حج اس پر فرض ہے، حج نہیں کرنے جا رہا ہے اور اگر حج نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کیا گناہ پڑے گا؟ تو ان تمام تر علوم کا ہر بندے خدا پر ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا علم اپنے اندر رکھے۔ نہیں رکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، اللہ سے سوال کرے گا کہ اے بندے خدا، میں نے تجھے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ روز مرہ کی جو زندگی ہماری اورات کی ہے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام کو آئے کھانا کھائے سو گئے، یہ زندگی سی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبح کو اٹھے، آپ نے ناشتہ کیا، بیگ پکڑا، آپ آفس چلے گئے، آپ کارخانے کام پر چلے گئے، دن بھر آپ نے کام کیا، 5 وقت کی اذان ہمارے کانوں میں سنائی دیتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا کام کرنا، دولت کمانا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، یہ بھی کامیابی ہے، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہے، آپ کی اپنی کامیابی ہے، لیکن آخرت کی بھی کوئی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے، جو اس دنیا میں ہمیں جانا ہے، تو اس دنیا کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی دنیا میں ہمیں جب اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا میں جانا، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہے، وہ ہے آخرت کی دنیا۔ اس لیے کہا ہے کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو علم اتنا ضروری ہے کہ جس سے ہم برائی سے بچ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں۔ نماز چھوڑیں گے تو کیا گناہ پڑے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا اجر ملے گا، اتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے کسی شخص کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم کا وارث بنایا۔ جس نے علم حاصل کیا اس کو وافر حصہ ملا۔ آپ دیکھتے ہوں گے علماء کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن علماء کے اندر وہ دولت، وہ سرمایہ نہیں ہوتا ہے۔ جو علم طلب کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے روک دیتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ دینار اور درہم و دینار نہیں، بلکہ علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ تو جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے ترکے کو اپنایا۔ جس طرح سے ہمارے والدین کے انتقال کے بعد وہ ترکہ مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو وہ دولت نہیں چھوڑ کے گئے، پیسے نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ علم چھوڑ کے گئے۔ تو جس نے ان کے ترکے کو اپنایا، کل قیامت کے دن اللہ اسے عزت و عظمت سے نواز دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اسے امیر بنا کر کے اٹھائے گا۔ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث بہت پوائنٹ کی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کی عظمت کو پہچان لیا۔ وہ کیسے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے ہے۔